بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کا تعلق برش سے ہے، رنگ سے ہے. ان سب سے پہلے آپ کا شہر اقبال سیالکوٹ، جہاں کی مٹی سے فنکار اور ادب کا بہت گہرا تعلق ہے. طارق محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ تصویر بناتے ہیں اور تو ایسی تصویر کہ تصاویر خود بولتی ہیں. طارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں. ایک شعر سے ابتدا کروں گا کہ نہ خوبیاں میری ہیں نہ میرا کمال ہے، دیتا وہی کریم وہی ذوالجلال ہے. بے شک. کچھ اپنے گن سے لوں تو چھننے کا ڈر بھی ہو، اس کے دیے کو چھین لے کس کی مجال ہے. آپ کی شاعری کا ذکر تو بعد میں آنا تھا، ابھی تو میں نے آپ کو بات یہ کہ رب ذوالجلال کا نام آغاز میں آ جائے تو میرا خیال ہے برکت بھی رہتی ہے اور رحمت بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بیان کریں تو لازمی بات ہے خوشبو آپ کے ارد گرد گھومتی پھرتی ہے. بہرحال آپ نے فرمایا جیسے رنگوں سے کھیلنا، ہاں جی، اور رنگوں سے ترتیب دینا. کب یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ یہ میں مری کالج سیالکوٹ میں اسٹوڈنٹ تھا. اچھا جی. بچپن میں لوگوں کے چارٹ، یہ اسکول چارٹ جو ہوتے ہیں، پریکٹیکل کی بکس دیکھ کے پینسل سے کچھ نہ کچھ بناتا تھا. لیکن خالد صاحب، آرٹسٹ جو بائی برتھ جو ہوتے ہیں، یس، ان کے لیے اساتذہ اچھے مل جانا ان کی خوش قسمتی ہمیشہ سے رہی. صحیح. تو لکیسٹ پرسن میں اپنے آپ کو اس لیے کہوں گا کہ کوئی شک نہیں کہ شہر اقبال نے جہاں حضرت اقبال جیسے مرد قلندر کو پیدا کیا، وہاں فیض صاحب کا فیض رہا. صحیح بات. بہت سارے مولوی میر حسن صاحب جن کے لیے ڈاکٹر صاحب نے پہلے سر کہا. ظاہر بہرحال ہے. بہت سارے لوگوں کا نام لینا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ. بات صرف اتنی سی ہے کہ تھکو رہی زندگی بھر مورے کالج میں جا کے میں نے، میرا شوق جو ہے باٹنی سے ہٹ کے، اچھا، میرے استاد محترم فیصل آباد سے تھے، یہ تصویریں بناتے تھے، سردار محمد قلمکار صاحب. ان کو دیکھ کے میرا رجحان بالکل تبدیل ہو گیا. میں نے ریسیس کے بعد کے 2 پیریڈ چھوڑنا شروع کر دیے. اچھا. والد صاحب کو پتہ چلا، ناراض ہوئے. سو میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں کر سکوں گا، لہٰذا مجھے آرٹ میں ہی جانے دیں. ان کی مہربانی. پہلے تو انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا جب مجھے پہلا گولڈ میڈل ملا تو. اچھا. ایک چیز ہے، جب آدمی بینکوں میں چلے جاتے ہیں، جو فنکار بینک میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کوئی فنکاری پس پشت نہیں چلی جاتی تھوڑی سی؟ یہ بہت اچھا سوال کیا خالد صاحب آپ نے. بات یہ ہے کہ جب میں انٹرویو کے لیے آیا تو آئی ایم دا فرسٹ پرسن ان بینکنگ ہسٹری ایز اے گرافک ڈیزائنر. اچھا. سو میرے گرافک ڈیزائنر کے استاد بھی سیالکوٹ سے سید تفضل ضیاء صاحب تھے. اچھا. اسی طرح میرے پینٹنگ کے کمال صاحب جو یہاں بہت بڑے پاکستان کا نام ہے، کینوس انہوں نے بنایا. یہاں کے تمام جی ایچ کیوز وغیرہ اور جنرلز اور پریزیڈنٹوں کی قائد اعظم کی تصاویر بہت سارے. سو میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. یہ سرفرازی انہی اساتذہ کی وجہ سے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ، جب انٹرویو ہوا تو مجھے جو پی ایس تھے نشتر صاحب کے زمانے میں، عبدالرب نشتر صاحب کے بیٹے جمی نشتر صاحب، میں زیڈ ٹی وی ایل میں 32 ایئر سرو کیے سر. صحیح. سو میں جب آیا تو لوگوں نے مجھے کہا، یار آپ یہاں کیا لینے آ گئے ہیں، یہاں کیا تعلق ہے ایگریکلچر اور آرٹ کا. سو ایک جاب کریٹ ہوئی تھی، اس لیے وہی میں پہلا آدمی تھا بینکوں کی ہسٹری میں. سو اللہ تعالیٰ کا کرم اور میرا روزگار یہیں سے وابستگی ہو گئی. سو اللہ پاک نے بڑی رحمت کی. میں نے کہا اگر اسی وظیفہ ہی ملنا ہے تو چلو میں بھی لے لیتا ہوں. اچھا، تصویریں آپ نے بنانی شروع کر دی. جی ہاں. پاکستان کے کون کون سے صدر تھے، کون کون سے وزیر اعظم تھے جن کی تصویریں آپ نے بنائیں؟ خالد صاحب، یہ بھی ایک انوکھی داستان ہے. نہیں، صدر پاکستان سب سے پہلے مجھے شرف حاصل ہے، حضرت اقبال پہ میں نے 1982 میں نیشنل سینٹر سیالکوٹ میں پوری ایگزیبیشن کی. اچھا. وہاں گولڈ میڈل ملا. اچھا. گیریزن کمانڈر اس وقت بریگیڈیئر بشیر صاحب تھے، انہوں نے دیا. اس کے بعد پذیرائی میں جناب صدر مملکت اس وقت کے ضیاء الحق صاحب تشریف لائے سیالکوٹ. مجھے وہاں انہوں نے پرائز بھی دیا، کیش پرائز بھی دیا، ان کی پورٹریٹ پیش کی میں نے. اچھا. اس کے بعد پہلا میرا وہ ایک تجربہ تھا، بالکل نوجوان تھا.
بڑی پذیرائی کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی پاکستان کے لیے آپ نے بہت کام کرنا ہے. سو آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ مطلب آپ نے بھی موقع دیا یہ بات کہنے کا. جتنے بھی سربراہان مملکت، اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا لامتناہی. مطلب آگے سرکاری سطح پہ یہ اساتذہ کی تھوڑی سی مجھے ایک تربیت رہی کہ آپ ڈیزائننگ آپ کا مطلب سیو ہو گئے ہیں آپ فائنینشلی، لیکن پورٹریٹ آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ آپ کا بلینک چیک ہے. سو وہ میں کرتا رہا. بینک میں میں نے سب سے پہلے بے نظیر صاحبہ کی، بھٹو صاحب کی تصویر بنائی. اچھا. تو وہ 94 میں بے نظیر صاحبہ کو میں نے خود پیش کی، تو انہوں نے بھی کیش پرائز دیا، بڑی پذیرائی ہوئی. ان کی والدہ نے علیحدہ مجھے اپریسیشن لیٹر بھیجا بہت. آج کل بھی بہرحال اس کے بعد پھر میں نے بہت سارے صدور آئے. جس طرح ہمارے بینک میں، جب بینک پہلے آپ کو پتہ ہے ADBP ہوا کرتا تھا، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک، جب زرعی ترقیاتی بینک ہوا تو جمالی صاحب اس وقت PM تھے. سو میں یہ بھی لکی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے بینک میں جب بھی کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آتا تھا ان کو دینے کے لیے، پیش کرنے کے لیے میرے پاس ایک فنی حیثیت بھی موجود رہی ہمیشہ سے. اللہ کا کرم اور فضل تھا. اقبال صاحب 1980 میں آپ نے پہلی دفعہ صدر پاکستان کو تصویر پیش کی، اور اس وقت سے لے کے میں نے مشرف صاحب کے دور تک کی تصویریں دیکھی ہیں اس میں، آپ کی البم میں. اس میں وزیر اعظم جمالی صاحب کی تصویر بھی دیکھی، اس کے بعد کچھ جنرلز کی تصویریں بھی دیکھی، اور بھی اور کوئی سر تھوڑی سی بریف کر دیتا ہوں تاکہ مطلب کوشش یہی رہی کہ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں پاکستان میں. اچھا. جتنے بھی پینٹر آرٹسٹ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑا اچھا کام کرتے ہیں، سب دوست احباب. بہرحال مجھے جب موقع ملا آفیشلی میں نے جمالی صاحب کو دی. اس کے بعد مشرف صاحب کا دور آ گیا. مشرف صاحب نے مجھ سے پورٹریٹ ان کی بش صاحب کی بھی کروائی. اچھا، جارج بش صاحب. ہاں جارج بش. اس سے پہلے میں نے بل کلنٹن کو خود پریزنٹ کی تھی آفیشلی امریکن ایمبیسی کے تھرو. تو وہ مجھے اپریسیشن بیہاف آف پریزیڈنٹ کلنٹن یہاں سے، میرے پاس اپریسیشن لیٹر موجود ہیں سب کے. پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب نے، وہ بش صاحب کا ٹور تھا اس میں انہوں نے خود پریزنٹ کی ان کو. اس کے بعد اپنے کنگ عبداللہ صاحب تشریف لائے تھے پاکستان، غالباً 2004 کی بات ہے. اچھا. ایک دن کے لیے ان کا اسٹے تھا. تو عاصم سلیم باجوہ ایک اور تصویر جو آپ بھول رہے ہیں، مجھے وہ دیکھ لی، مہاتیر محمد صاحب کی تصویر بھی آپ نے غالباً. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کنگ عبداللہ کو میں دیا تھا پریزیڈنٹ کو کہ وہ پریزنٹ کریں، چونکہ آپ کو پتہ ہے اتنی ہائی ڈگنیٹی کی سیکورٹی میجرز. تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ آرٹسٹ کو بلائیں. وہ خود، میں اور پھر جنرل آج کل جو عاصم سلیم باجوہ صاحب گئے ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے. سو اپنے کنگ عبداللہ کو. اس کے بعد پریزیڈنٹ مشرف صاحب کو میں نے پریزنٹ کیے اپنے بینک میں. اور میرا کا آئیڈیا تھا فیصل ماسک کے پیچھے اللہ لگانے کا. اچھا. وہ آج تک وہ انہوں نے بہت محظوظ ہوئے. میری پوری پریزنٹیشن پریزیڈنٹ مشرف نے دیکھی. بس بعد میں وہ ایک لال مسجد کا مسئلہ ہو گیا جس کے اوپر سے پردہ چلا گیا، ورنہ وہ بہت بڑا ایک 300 فٹ کا اللہ ہم نے پہاڑوں پہ فیصل ماسک کے اوپر لگانا تھا پیچھے پہاڑوں پہ. وہ میرا آئیڈیا تھا. وہ پوری میں نے پریزنٹیشن دی. اس کے بعد بہت سارے اور حضرات، اپنے راجہ پرویز اشرف صاحب تھے. اچھا. جی ہاں. پریزیڈنٹ زرداری جب ہمارا گولڈن جوبلی ہوا تو پریزیڈنٹ آفس میں پریزیڈنسی میں ہوا. اچھا. تو اس وقت ذکا اشرف صاحب تھے. تو ان کو میں نے پریزنٹ کی. زرداری صاحب کو، زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو وہ چائنا کے پریزیڈنٹ ہو جن تاؤ کو تصویر لے کے گئے. وہ میری بنی ہوئی تھی. وہ ذکا صاحب نے کہا جی سر، تو وہ میری پریزنٹ کرنے وہ چائنا لے کے گئے تھے. تو ان کو ادھر سے بھی اپریسیشن آیا. جیسا ہم اپنی بات یہیں سے شروع کریں گے اور کنٹینیو کر لیں گے. جب بریک آ جائے تو پھر 2 لمحے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات.
وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید۔ طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ طارق صاحب، قرأت میں بھی آپ کا ایک حوالہ ہے، شاعری بھی آپ کا ایک حوالہ ہے، پھر آپ دوسرے ممالک میں ایمبیسڈر کے طور پہ بھی آپ گئے ہیں۔ میں خود تو فزیکلی نہیں گیا، لیکن میرا کام بہت گیا۔ اچھا۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ 80s کے زمانے سے میں نے کرکٹ میں کھیلتا بھی رہا ہوں۔ اچھا۔ سیالکوٹ میں ہی، شہر اقبال میں۔ سو میں نے سب سے پہلے 1980 میں جب مجھے جنرل ضیاء صاحب نے پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا، تو اس زمانے میں کلائیو لائٹ جو ویسٹ انڈیز کے اس وقت سب سے اسٹرانگسٹ ٹیم تھی، وہ سیالکوٹ میں میچ تھا۔ تو اس زمانے میں میں نے پاکستان کی طرف سے کلائیو لائٹ کی تصویر، اچھا، عمران خان صاحب جو آج کل پریمیئر ہیں ان کی تصویر، ان کے بھائی ماجد خان صاحب اور جاوید میاں صاحب کو بنفس نفیس دی۔ اچھا۔ اس کے بعد سنیل گواسکر صاحب 1984 میں جب میچ ہوا سیالکوٹ میں، جس دن اندرا گاندھی وہ میچ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اس وقت میں نے ان کو ان کی مسز کی موجودگی میں گواسکر صاحب کو پاکستان کی طرف سے پریزنٹ کی۔ وہ سب میرے پاس پکچر۔ اس کے بعد 1985 میں ظہیر عباس صاحب تھے، ان کو اور مارٹن کرو جو نیوزی لینڈ کے تھے ان کو دی۔ اس طرح محسن خان، میاں داد، مدثر نظر، شعیب محمد، بہت سارے لوگوں کو پاکستان لیول پہ، پاکستان میں بھی ان کے لیے میں نے خدمات دی، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوشش یہ کی کہ کچھ نہ کچھ فنی طور پہ پیش کیا جا سکے۔ آپ کو گولڈ میڈل بھی ملے۔ اچھا، ایک قائد اعظم کی جب 100 سالہ تقریبات ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو انعام ملتا ہے؟ جی ہاں، وہ حکومت پاکستان نے 100 سالہ جشن جو ہوا تھا پیدائش کا، غالباً 2001 یا 2 تھا، اس وقت پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے ایک نیشنل کمپٹیشن کروایا تھا۔ اس میں تقریباً 170 کے قریب لوگوں نے اپنا کام بھیجا تھا۔ سو لکیلی مجھے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے، اس وقت ٹریسلر صاحب منسٹر تھے کلچر کے، سو وہ میں نے ون کیا الحمدللہ۔ وہ بڑی پذیرائی ملی ملکی لیول پہ بھی، وہ شکر اللہ پاک کا۔ وہ تصاویر مجھ سے تقریباً تمام ہی لوگوں نے اچھا کام کیا تھا۔ اچھا، لیکن وہ کرم کی بات ہے۔ نعت گوئی بھی آپ کا ایک فن ہے اور ساتھ قرأت بھی آپ کا ایک فن ہے، بس اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔ بس اگر اجازت دیں گے تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سنا دوں گا۔ 2 شعر سنائیں جی، نعت کے شعر سنا دیں آپ۔ میں یہاں اپنے استاد محترم سید صفی الدین صفی رحمانی صاحب کا ایک کلام آپ کو پیش کر دیتا ہوں جی، اجازت ہو تو۔ چونکہ اللہ پاک کا تو ذکر ہر وقت ہونا چاہیے، اور اللہ کے حبیب کا بھی ساتھ ہو تو بہت خوب۔ تو میں 2 شعر پیش کرتا ہوں کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ سبحان اللہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازاں ہوا، خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا
نہ ہے نہ ہوگا سبحان اللہ، سبحان کوئی اللہ، مثل مصطفیٰ. ماشاء اللہ. طارق صاحب آپ شاعری بھی کرتے ہیں، تو شاعری کے حوالے سے کتاب وغیرہ کا سفر کہاں تک پہنچا ہے؟ بس آخری سٹیج پہ کمپائل ہو گئی ہے. اچھا. کتاب کا نام راہ طلب ہے. اچھا. چونکہ میں تصوف کے حوالے سے صوفیہ کرام کے جوتوں میں بیٹھا ہوں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک روشنی دکھائی، وہ اس راہ کی طلب اور اسی طرف رجوع ہے. سو لکھا ہے، طفل مکتبی ہوں. اور خالد صاحب میں آپ کی توسط سے یہ کہنا پسند کروں گا کہ مجھے ہمیشہ ہی شاگرد رہنا زیادہ اچھا لگا. استاد میں کبھی نہیں تھا اور نہ مجھے کبھی خواہش ہے. کتاب کا نام کیا؟ راہ طلب سر. راہ طلب. جی. طارق صاحب یہ ساری چیزیں فنکارانہ قسم کی پینٹنگ، کوئی ایک تصویر جو آپ بنانا شروع کرتے ہیں کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ آئل پینٹ میں تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے سر، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں. بڑی پینٹنگز ہیں ماہ میں لگتی ہیں، ظاہر ہے ان کو تو بڑی بنانی پڑتی ہیں آپ کو. سو واٹر کلر میں تھوڑی سی جلدی بن جاتی ہے، پیسٹل اور پینسل ورک وہ زیادہ مطلب جلدی. تو یہ بس وقت کے انداز سے، اور کیلیگرافی بھی کی وقت کے ساتھ. مثلاً آپ دیکھیں گے کچھ تصاویر آپ کو نظر آئیں گی. جی. سو یہ پہلو ایک ایسا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا. میں سچ مانیے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا مشکور ہوں، شکر صحیح ادا نہیں کر سکا. لیکن میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ عطا ربی ہے. وہ جیسے حضرت اقبال نے کہا ہے نا کہ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نبوت. سو اس کے لیے انسان کی نیت، محبت، ادب ہو تو چیزیں خود بخود چلی آتی. وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ اس میں بھی اتنی محنت طلب کام ہے، پینٹنگ بھی، شاعری اپنی جگہ ایک محنت طلب کام ہے، نعت گوئی وہ بھی، کرت بھی، یہ ساری مشکل چیزیں آپ نے وہ شروع کر دیں. اپنی شاعری جو سنائے اس کا بھی تو کچھ دو. اچھا، غزل لکھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، کس طرف زیادہ رجحان ہے؟ نعت بھی لکھتا ہوں جی. اچھا. اور پنجابی بھی لکھتا ہوں. اچھا. اردو بھی لکھتا ہوں، زیادہ نظم بھی لکھتا ہوں. ویسے غزل سے مجھے زیادہ محبت ہے، لیکن نعت میرا ایک پہچان اس لیے ہے کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ جب بھی آپ ادا کرتے ہیں لوگ آپ کے مرید سے بن جاتے ہیں. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ دیکھیں نا، جو ان کا درود، یہ جو نعت ہے یہ بھی درود کی ایک شکل ہے نا سر. تو اس نعت کے شعر ابتدا میں آپ نے سنایا، تو غزل کا کوئی ایک شعر عنایت ہو تو بہت مہربانی ہے. غزل دسمبر میں ایک لکھی تھی، تو اسی کا 2-3 مصرے سنا دیتا ہوں کہ تیری دہلیز پر سر دھر گیا ہے. تیری دہلیز پر، تیری دہلیز پر سر دھر گیا ہے، کوئے جانا کو برتر کر گیا ہے. اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جدائی چشم کھولے کہہ رہی ہے، بچھڑ کر آنکھ میری بھر گیا ہے. اور خیال و خواب تخلیقی عمل میں میرے احرام پتھر کر گیا ہے. اور سمے میں ہجرتوں کا استعارہ دسمبر ہاتھ پھر سے کر گیا ہے. اور میں سال 9 سے تاریخ پوچھتا ہوں، میں سال 9 سے تاریخ پوچھتا ہوں، پرانا سال کس کے گھر گیا ہے. واہ 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 واہ. اچھا، یہ جو فنکاری ہے، فن خطاطی والا، مصوری والا، بچوں میں بھی کوئی منتقل ہوا ہے؟ اصل میں تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ بینک نے بھی اور اساتذہ نے بھی لبرل سا مائنڈ، میں نے کسی کو فورس نہیں کیا. اچھا. میرے بچے آئے نہیں سائٹس پہ، ماشاءاللہ تینوں ہی پڑھ گئے ہیں. میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. بات صرف یہ ہے کہ میری ایک بھتیجی ہیں، اس وقت آج کل وہ مصر میں ہیں، وہ حافظہ ہیں. وہاں سے انہوں نے ماشاءاللہ جامعہ الازہر سے انہوں نے حفظ کیا، میرے 2 بھتیجوں نے. اور ایک بھتیجی میری فاطمہ ہیں جو
وہ میرے اس فن کو میرا خیال ہے لے کے جائے گی آگے، اور مجھے اس کی اوائل میں ہی پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں سیکھا، اچھا، لیکن میرا خیال ہے کہ بلڈ کی وجہ سے اس نے نا اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اور آئی تھنک بھتیجے بھتیجیاں بہت ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے چونکہ اللہ نے وہ حافظہ ہے اور جامعہ الازہر سے اس نے حفظ کیا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء میرے اللہ. 2 بھتیجے انہوں نے مطلب اسی طرح بھانجے بھانجیاں بھی میرے حافظ ہیں، مطلب بہت سارے لوگ اسی طرح، چونکہ ایسا مکتبہ فکر تھا. بہرحال شکر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ایک ہمارے لیے تحفہ ہے. طارق صاحب، ہم پروگرام کی بالکل اینڈ کی طرف رواں دواں ہیں. کسی بھی لمحے میں مجھے اشارہ مل جائے گا اور ہم پروگرام کو ختم کرنے کی طرف چلے جائیں گے. کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ مجھے بتائیں، میرے دیکھنے والوں کو بتائیں، جو آپ کے دل و دماغ پہ نقش ہو کے رہ گیا ہو، اس کے بارے میں بتائیں. میں یہ سمجھتا ہوں خالد صاحب کہ یہ شکر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ویسے مطلب بہت جگہ گیا، اجمیر بھی گیا، خصوصی طور پہ اپنے دہلی بھی گیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید، مطلب تقریباً تمام، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے یہاں بھی پاکستان کے تقریباً، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، بینک کی وجہ سے بھی بہت جگہ پہ گیا. لیکن جو ایک لمحہ میری زندگی میں سب سے خوبصورت ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا انعام میری زندگی میں کوئی نہیں ہوگا. وہ نفس مطمئنہ جسے کہتے ہیں. یہ جب میں 2017 میں عمرہ کرنے گیا، اچھا، تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے خود کا تلاوت اور قرات، وہ ہوا یہ کہ جس دن 8 دن ہم نے رہنا تھا مسجد نبوی میں. اچھا، تو روزانہ ہی اللہ کے فضل اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب مہمان نوازی تھی نا، تو میں بڑا پریشان یہ تھا کہ پنجابی جی کہندے نے نہ عمل ہے، نہ شکل ہے، نہ گل ہے، نہ بات ہے، تے کیڑے منہ نوں لے کے جاواں، میرے کول ہے کی. تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا. آخری کچھ دنوں کے بعد نا میرا دل تھا کہ میں قدمین والی سائڈ پہ کبھی نہیں جا سکا نا. اچھا. تو مجھے کسی صاحب نے کہا جی آپ عصر کے ٹائم پہ ہیں. مختصر کرتا ہوں کہ میں اندر جانے لگا نا، تو دھکم میل میں گرا، مجھے لوگوں نے اٹھا کے نا، میں آگے ہی چلا گیا. تو ایک بزرگ جو شرطا تھا، اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ آپ آگے آ جائیں. اچھا. انہوں نے مجھے ایک کلام پاک دیا، تو میں بالکل قدمین کی جہاں پہ باب جبرائیل کا جہاں سے وحی آتی تھی، اسی جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزہ مبارکہ کے قدمین کے بالکل ساتھ والی دیوار کے ساتھ میں ٹچ تھا. سو میں نے کلام پاک، یہ بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، زندگی میں اس سے قیمتی اور خوبصورت لمحہ نہیں آیا. لمحہ واقعی اس سے تو میں نے وہ جیسے ڈوری اٹھائی تو سورہ رحمان نکلی. آپ حیران ہوں گے خالد صاحب، اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو سب پتہ ہے، اگر نہیں گئے تو ہر کلمہ کو انسان کو اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے. آمین. زندگی بھر. تو جب میں نے دیکھا نا، مجھے نہیں پتا کس طاقت نے مجھ سے کہا، یا میں نے جس طرح میں بلند آواز میں اس طرح بات کر رہا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب اسی آواز میں نے بلند آواز میں قرات شروع کر دی. اچھا. تمام لوگ جو بڑے آرام سے سکون سے پڑھ رہے تھے، کسی نے مجھے روکا نہیں. اچھا. میں نے تقریباً 1.5 رکوع کے قریب میں نے تلاوت کی، اور جیسے میں نے تلاوت کر لی تو میں رونے لگ پڑا. اچھا. تو میں نے 2 نفل پڑھے. اپنے قاری صاحب جنہوں نے مجھے یہ تجوید اور قرات سکھائی تھی، تو میں نے ان کو خراج تحسین پیشی کیا کہ اللہ ان کو کڑوڑ جنت میں جگہ دے. انہوں نے اس دن کے لیے مجھے یہ سورہ رحمان یاد کرنا سکھائی تھی. تو وہ ایک ایسا لمحہ جہاں سے بہت میری سرکار نے اتنا نوازا کہ بس نہ کوئی ایسی بات ہے ہمیں، نہ کوئی خوبی خاصیت. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. طارق صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ باتیں سنی، اور یہ جو بات آپ نے سنا دی، واقعی اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا. چلتے چلتے میں ایک ذرا گوش گزار کروں گا اپنی نیشن کے لیے. جی. کہ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ آفیشلی بھی سرکاری طور پہ 32 سال گزارے، ہمارے ملک کے لوگ جیسے زمین زرخیز ہے، موسم بھی ہر طرح کا ہے، ہر چیز وفر مقدار میں ہے. صحیح بات ہے. بہترین اذہان یہاں موجود ہیں.
اپنے آپ سے محبت کیجیے. پاکستان بہت بڑا ملک ہے. یہاں کے لوگ پوری دنیا میں ہر لحاظ سے بڑے اور بڑی محبت کرنے والے بڑے اسکلفل لوگ ہیں. میرا ان کے لیے پیغام ہے جس فیلڈ میں بھی ہیں اس میں اپنا نام بتائیں, ان خدمت کریں اپنے ملک کی, تاکہ یہ بہت اوپر جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بڑی اچھی بات کر دی طارق محمود صاحب نے کہ اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں, اپنے ملک سے مخلص ہو جائیں, اپنے آپ سے بھی محبت کریں, اپنے وطن سے بھی محبت کریں, اپنی زبان سے محبت کریں, اپنے لوگوں سے محبت کریں. ترقی وہی قومیں کرتی ہیں جو اپنے اسلاف سے بھی محبت کرتے ہیں. خالد مجید کو اجازت دیجیے, ملاقات دیکھتے رہیے, پھر ملیں گے کسی خوبصورت پروگرام کے ساتھ, اچھی شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.